یقیناً نہیں کہا گیا کہ اگر یہ کام کرو تو یقیناً متقی بن جاؤ گے، چونکہ ہر کام کی شرائط ہیں، ان آداب کے ساتھ اگر بجا لاؤ گے تو نتیجہ نکلے گا اس عبادت کا، اگر ان شرائط کے ساتھ بجا نہیں لائے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیے، دین فہمی میں، دین شناسی میں یہ ایک بنیادی مطلب ہے کہ کوئی بھی دینی تعلیم یا دینی حکم مطلق نہیں ہے، مطلق یعنی ایبسلوٹ، کوئی دینی حکم مطلق نہیں ہے، مطلق اس اعتبار سے کہ یعنی یہی ایک عمل ہے اور اس کے لیے جو اثر ذکر کیا گیا ہے یہی عمل کرنے سے یہ اثر حاصل ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے، بلکہ ہر عمل مشروط ہے، ہر حکم مشروط ہے۔ شرط کیا ہے کہ یہ بھی کرو اور اس کے علاوہ دیگر بھی انجام دو، دیگر دستورات و فرائض بھی انجام دو، اگر وہ انجام دے کر یہ انجام دو یہ نتیجہ نکلے گا اس کا، ورنہ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ فقط یہ کام کرو تو یہ نتیجہ نکلے گا اس کا، جیسا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ایک روایت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مثلا صلوات پڑھیں، کیا ہوگا؟ یہ نتیجہ نکلے گا صلوات کا۔ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں صلوات، وہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتا؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم بصورت مطلق ذکر کیا گیا ہے، یعنی فقط صلوات کا یہ نتیجہ ہے اور اس کے ساتھ دوسری چیزوں کا دوسری چیزیں شرط نہیں ہیں۔ پورا دین شرط ہے، ہر عمل کے لیے پورا دین شرط ہے، یعنی آپ نماز پڑھو جنت جاؤ گے، مطلق نہیں ہے کہ فقط نماز پڑھنے سے جنت چلے جاؤ گے، اس کو مطلق نہیں سمجھنا۔ نماز پڑھو، دوسرا تمام سسٹم بھی بجا لو، اس کے ساتھ اس کے اندر رہ کر اگر نماز پڑھو یوں ہوگا۔ جس طرح ڈاکٹر دوا دیتے ہیں ہمیں تو مطلق نہیں دوا دیتے کہ یہ گولی کھاؤ اور اس گولی کے ساتھ جو مرضی ہے کرو، لیکن یہ گولی کھانے سے تمہیں شفا ہو جائے گی، نہ، یہ گولی کھاؤ اور باقی ساری شرائط بھی بجا لاؤ، جو پرہیز کرنی ہے وہ بھی کرو، جس چیز سے اجتناب کرنا ہے وہ بھی کرو، جو چیز کھانا ضروری ہے وہ بھی کرو، ریسٹ بھی کرو، باقی دوا بھی لو، پھر اس کے ساتھ یہ گولی تمہیں فائدہ دے گی۔ لیکن یوں نہیں ہے کہ یہ گولی کھاؤ، مثلا کسی کو اگر شوگر ہے اسے کہیں یہ گولی کھاؤ شوگر کنٹرول ہو جائے گی، وہ شوگر بھی کھائے، لڈو بھی کھائے، جلیبی بھی کھائے، آم بھی کھائے، جوس بھی پیے، سارے کام کرے، حلوہ بھی کھائے، اور یہ کہے کہ میں گولی بھی کھا رہا ہوں، کیونکہ اس نے کہا ڈاکٹر نے کہا کہ گولی کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، گولی کھا رہا ہوں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یہ گولی مشروط ہے، مشروط ہے اس کے ساتھ کہ باقی تمام سسٹم کو بھی بجا لاؤ۔ دلیل اس کی بہت واضح ہے، دلیل کے طور پر قرآن کی بھی دلیل ہے، لیکن میں آپ کو سیرت یا روایت سے ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے نورانی، جو مشہور ہے حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے، سنی ہوگی حدیث سلسلۃ الذہب، یعنی سنہری سند والی حدیث، اس کا ترجمہ ہے سنہری سند والی حدیث، گولڈن سند والی حدیث۔ یہ حدیث امام علیہ السلام نے نیشاپور میں بیان فرمائی، جب لے کے جایا جا رہا تھا خراسان کی طرف، وہاں لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فرمان ہے، اور فرمایا کہ کلمۃ لا الہ اپنے آباء و اجداد سے نقل کی امام رضا علیہ السلام نے، اور رسول اللہ سے اور پھر اللہ تعالیٰ سے، کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے کے اندر آ گیا، وہی قلعہ جس کو آپ کہتے ہیں قلعہ، وہی قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے کے اندر آ گیا وہ عذاب سے محفوظ ہے۔ ہو پھر لا الہ الا اللہ بس کافی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ جائیں، لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ تو کئی دفعہ کہہ دیا ہم نے، بس ٹھیک ہے، اب مسئلہ حل ہے، اجازت ہے، آپ جائیں مارکیٹ میں، سود کھائیں، حرام کھائیں، مہنگا بیچیں، کم تولیں، کاپی کریں، چور بازاری کریں، کام چوری کریں، چونکہ لا الہ کہہ دیا ہم نے۔
عموماً ذاکر خطیب جس طرح ممبروں پر بیان کرتے ہیں نا، آنسو بہو اور سب کچھ کرو، چونکہ آنسو کی حدیث میں کہا گیا ہے کہ جس نے آنسو بہایا وہ جنت میں ہے، بس ٹھیک ہے، جنت تو کنفرم ہو گئی. اس کو مطلق سمجھا ہے. امام علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ جب یہ مطلب بیان فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کا فرمانا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہیں اسے مطلق نہ سمجھیں یہ لوگ، فوراً شرط بیان کی، فرمایا بشارتہا و شروطہا، اس کی شرائط ہیں، اس کی شروط ہیں لا الہ الا اللہ کی. مشروط ہے توحید، لا الہ الا اللہ یعنی توحید، رکن اصلی دین، یہ مشروط ہے. لا الہ الا اللہ بھی تنہا کافی نہیں ہے، مشروط ہے، یعنی باقی سارا نظام و سسٹم ہو. اور پھر فرمائے کہ وَأَنَا مِن شروطہا، میں بھی ان شروط میں سے ایک شرط میں ہوں. نہیں یہ کہ تمام شرط میں ہوں امامت، بلکہ بہت ساری شروط ہیں، بہت ساری شرائط ہیں لا الہ الا اللہ کی. ان شرائط کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہو گے تو محفوظ ہو جاؤ گے تم. اور ان شرائط میں سے ایک میں بھی ہوں، یعنی امامت بھی ہے. ایک شرط امامت ہے، اور بھی شرائط ہیں امامت کے علاوہ بھی. وہ ساری شرائط فراہم کرو، پھر لا الہ الا اللہ کہو، محفوظ ہو جاؤ گے تم. اگر یہ توحید اس طرح سے ہے مشروط، تو پھر جان لیں کہ توحید کے علاوہ دیگر معارف کوئی بھی مطلق نہیں ہے، سب مشروط ہیں. نماز پڑھو جنت میں جاؤ گے بشارتہا و شروطہا، روزہ رکھو متقی بن جاؤ گے بشارتہا و شروطہا، زکوٰۃ دو، خمس دو، نجات پا جاؤ گے بشارتہا و شروطہا، عزاداری کرو، گریہ کرو، نجات پا جاؤ گے بشارتہا و شروطہا. بے شارتہا و بلا شارتہا آپ 1000 دفعہ یہ کام کرو، کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. تجربہ کر کے دیکھ لو، جیسا کہ کر رہے ہیں ہم تجربہ.